حضرت عبدالرحمن بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے والد صاحب کی بینائی ختم ہو گئی تو میں ان کو ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں ان کو جمعہ کے لیے لے کر نکلا، جمعہ کی اذان کے بعد ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک ان کی عادت رہی جب کبھی وہ جمعہ کی اذان سنتے تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگتے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا، ابا جی اب جب بھی اذان جمعہ سنتے ہیں تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی بازا کے نشیبی علاقے میں ہمیں نماز جمعہ پڑھائی۔ عبدالرحمن کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، 40۔ یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا، اور یہ اس حدیث کی شاہد ہے جس کو روایت کرنے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ متفرد ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، مدینہ میں جمعہ کے بعد اسلام کا سب سے پہلا جمعہ، مستدرو حدیث نمبر 1039۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں جمعہ کے دن غسل کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم نے یہ غسل جنابت کیا ہے یا جمعہ کا؟ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، جنابت کا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر غسل کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص جمعہ کے لیے غسل کرے وہ اگلے جمعہ تک طہارت میں شمار کیا جائے گا۔ یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم رحمت اللہ علیہما دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا، اور ہارون بن مسلم اجلی بصریوں نے پرانے استاد ہیں، ان کو حنانی کہتے ہیں، یہ ثقہ ہیں۔ ان سے احمد بن حنبل اور عبداللہ بن عمر القواریری نے بھی حدیث روایت کی ہے، مستدرو حدیث نمبر 1044۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما رسول اللہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے اور اچھے کپڑے پہنے، پھر مسجد کی طرف آئے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھیلانگی، پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق نماز پڑھے، پھر امام سے نکلنے سے لے کر امام کے نماز پڑھانے تک خاموش رہے، تو اس کا یہ عمل اس جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ کے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور 3 دن زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا ثواب 10 گنا کیا ہے، اور اسماعیل بن علیہ سے راوی ہیں، اور شیخین رحمت اللہ علیہما نے ان کی روایات نقل کی ہے۔ مستدرو حدیث نمبر 1046۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، خبردار، قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص 1 یا 2 میل کے فاصلے پر بکریوں کا ریوڑ بنا لے، اور پھر اس کو 1 یا 2 میل کے فاصلے سے چارہ وغیرہ کی تنگی ہو تو وہ اس میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جمعہ کا دن آ جائے اور وہ نماز جمعہ میں حاضر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 1083۔ نبی پاک کی پیاری پیاری حدیث مبارک